بائبلز کھولیں. پہلا تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام خط پولس رسول اعظم کا، اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت، 239 صفحہ نمبر. بڑی غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے. آج بڑا تسلی بخش کلام ہے اور آپ لوگوں کو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج سمجھ آئے گی اور ایک دوسرے کو تسلی دینا. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تسلی کا ہے. یہاں پر کچھ یوں رقم ہے، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. صرف ایک ورس پڑھوں گا میں. اس ایک ورس کے اندر بڑے بھید ہیں. میرے ساتھ بولیے گا، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. ایک آواز میں بولیں گے آمین. آمین. تم ایک دوسرے کو کیا دینا؟ کیا دینا؟ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی کو تسلی دی ہے یا تسلیاں چھینی ہیں؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج کوئی کسی کو تسلی بھی فری میں نہیں دیتا، اور تسلی دینا بہت بڑی بات. مرگ ہو جائے نا، فوتگی ہو جائے کسی کے گھر میں، تو بڑی ساری تسلیاں دیتے ہیں. لیکن جب کوئی مجبور ہو نا، مر رہا ہو، تو آپ کے پاس سب کچھ ہو، تسلی بھی کوئی فری نہیں دینا چاہتا. جیسے حالات آگے ہیں، سیانے آندے ہیں کی آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو، چلے ہو تے کی دے کے چلے ہو. یہ حالات آگے ہیں آج. اور میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، ہر بندہ مطلب سے ملتا ہے، ہر بندہ مطلب سے ملتا ہے. ایون کہ پاسٹرز کو بھی معافی نہیں ہے. پادری آیا ہے، گڈی دے آیا ہے، اس کے پاس لگتا ہے بڑا مال ہے. 10 روپے کی چیز ہے، پادری صاحب کو 50 لاکھ کی دینی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں. اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے خادموں کی عزت کرتے تھے، اور ریئل میں خادموں کی عزت کرتے تھے، اور خادم بھی ریئل خادم ہوتے تھے. میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنا تم لوگ. خادم بھی ریئل خادم ہوتے تھے، جو ریئل میں خدا کی مدح سرائی کرتے تھے، ریئل میں سجدے کرتے تھے، اور تسلی ایسی بانٹتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں کئی مہینوں تک نہ راشن ختم ہوتا تھا، نہ بلیسنگ ختم ہوتی تھی. ہم آج بات کر رہے تھے کہ تمہیں اگر تمہارا اسپرچول فادر کچھ حکم دے دے تو مت سوچو کہ میرے پاس کیا بچے گا، اس کو دے دو. تم نہیں جانتے اس کے اندر کیا بھید ہے، تم کبھی نہیں جانتے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ایلیا، غور سے سننا، میں بڑا سلولی چل رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب ایلیا کو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ تو سارپت کی بیوہ کے پاس جانا، وہاں پر جب تو جائے گا تو تجھے ایک بیوہ عورت لکڑیاں چنتی ہوئی نظر آئے گی، اور تجھے وہ سنبھالے گی، تیری فکر کرے گی، تیرے کھانے کی، تیرے پہننے کی اور تیرے کپڑوں کی بھی تیری فکر کرے گی، اور تو اس کے ساتھ جڑے رہنا، اور تو 2 سے 2.5 سال وہاں پہ ٹکے رہنا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ بھوکھا بھوکھے نو کچھ دے سکتا ہے؟ جو خود بھوکھا ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ انا انے نو راہ بکھا سکتا ہے؟ انا انے نو راہ نہیں دکھا سکتا. اب بائبل میں لکھا ہے، کتاب مقدس کے اندر یہ درج ہے کہ ایلیا جب سارپت کی بیوہ کے پاس گیا تو بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ وہ بیوہ کیا کر رہی تھی؟ لکڑیاں چن رہی تھی. اور جب لکڑیاں چن رہی تھی تو کیا لکھا ہے؟ اس کے پاس گیا، سلام لی، بہت کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن چند 2 باتیں جو بائبل میں درج ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دے.
ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ جا کے اپنا تعارف کروایا ہوگا، میں ایلیا، میں مرد خدا، میں خدا کا بندہ، میں خدا کا نبی، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی، بہت کچھ کہا ہوگا۔ بغیر انٹروڈیوس کیے تم بتاؤ غیر عورت سے بات کر سکتے ہو؟ اپنے آپ کو متعارف کرواؤ گے کہ نہیں؟ اس نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ اور جب سارا انٹروڈکشن ہو گیا، انٹروڈکشن کے بعد اس نے بتایا کہ میں خداوند کی طرف سے آیا ہوں، تو مجھے کیا دے، مجھے کھانا کھلا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک عورت جو پہلے سے خود مرنے کا انتظار کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ ایک ٹکی، ایک پیڑا ہے میرے کو، پنجابی میں چلو بات بتانے کی کوشش کریں، ایک آٹے کا پیڑا ہے میرے پاس، اس سے میں ایک روٹی کی ایک ٹکیا بناؤں گی، اس آدھی میں کھا لوں گی، آدھی میرا بیٹا کھائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ مجھے تم سمجھاؤ، آپ لوگ مجھے سمجھاؤ، کسی طریقے سے مجھے میرے کھانے میں بات ڈالو کہ وہ تو خود بھوکی ہے، تو وہ اسے کیا دے گی؟ وہ اسے کہتی ہے کہ استاد اے ربی اے مرد خدا، میرے کو تو آپ ایک روٹی ہے، میں خود بھی کھانی ہے، اپنے پوتوں بھی کھوانی، تے ہی مر جانا ہے۔ جو بات ہی مرنے کی کر رہی ہے، بتاؤ وہ کیا کسی کو دے سکتے؟ اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو ایدہ کر، روٹی مینوں کھوا، تو پھر نظارہ لے، پھر مزہ لے۔ اب تسلی دیکھو خدا کا خادم کیا تسلی دے، وہ بھی خدا کا خادم تھا، وہ بھی مرد خدا تھا، وہ بھی نبی تھا، وہ بھی پیغمبر تھا، وہ بھی خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آج جو بھیجا جاتا ہے نا، اس کی پہچان کرو۔ جو تمہیں آگے کہہ دے کہ یہ کام کر دو، دے دو، ہو جائے گا اور ہوگا، ایمان رکھ لو وہ تمہاری لائف میں ہوگا۔ تمہیں کہا گیا کہ تم یہ چرچ میں حصہ ڈال دو، تم یہ کام کر دو، تم نہیں کر دے، وہی پیسے تیرے بچے دے لگ رہے، تم بھی ماڑے، تیرے بچے بھی ماڑے ہو گئے۔ نہ تیرا بخار اترتا، نہ تیرے بچے دا، نہ تیرے تو بیماری جا رہی، نہ ادھے تو بیماری جا رہی۔ اب سوچو کہ وہ پیسے کدھر لگ رہے ہیں، وہ 5,000، وہ 10,000 وہ میں بچا رہا ہوں، تو پھر کون سا حکم، کون سی تسلی جو تمہیں خدا کی طرف سے ملی اور تم نے پائی؟ بتاؤ، جواب دو۔ وہ تو مرد خدا کے کہتا ہے تو منو دے، چھڑ تو، اور جو ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ آپ یہ سارا کچھ اب تیرے لئی جاؤں۔ پھر آٹا ختم ہوا، تیل ختم ہوا، کتنے سال وہ وہاں پہ ٹکا رہا؟ وہ 2 سال ٹکا رہا، اور نہ اس کے گھر میں آٹا ختم ہوا، نہ آٹے کی مٹکی سے آٹا، نہ تیل کی کپی سے تیل ختم ہوا۔ آج ایک دوسرے کے لیے خداوند کی طرف سے پیغمبر بن گئے، ایک دوسرے کے لیے محبت سے اگلے کو خداوند بھلا کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ کوئی یہ بھی کہنا پسند نہیں کرتا جے تسی دے نہیں سکتے، بھلا تے مانگ لو۔ چڑ شروع کر دیتے، چڑ یہ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، اچھا جب دے دیے وقت پہ واپس نہیں ہوئے، اگر واپس مانگ لیے تو دینے والے کی نظر میں تم دنیا کے سب سے برے شخص ہو۔ تسلی دو بھائی، میرے پاس نہیں ہے، کچھ دن انتظار کرو، میں دے دوں گا یا دے دوں گی۔ لیکن جو دینے والا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کی جنگ لگ گئی ہے دینے والے، جس نے لینے ہیں۔ کیا بائبل یہ سکھاتی ہے؟ کیا خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے؟ خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے؟ خدا کلیسیاؤں کو یہ سکھا رہا ہے، مرد جو رسول اعظم ہے، پولس رسول، یہ سکھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے کو کیا دو، لیکن تسلی بھی فری میں دینا کوئی نہیں چاہتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ کتنا اچھا لفظ بولا بیٹا، فری میں دینا نہیں چاہتا، فری میں۔ ہر بندہ مطلب میں۔ بچے بھی آج ماں باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپنے روم، اپنے بیڈ، اپنی چارپائی پہ موبائل نے اتنا خود غرض کر دیا ہے۔ کیا تسلی ہوگی ماں باپ کی بچوں کے لیے اور بچوں کی ماں باپ کے لیے؟ باپ پریشان ہے، باہر سے کیا لا رہا ہے، کیا دے رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں جانتا۔ ہر بندے کو، ایون کہ بچوں کو اپنی پڑی ہے اور پیرنٹس کو اپنی پڑی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تمہارے گھرانوں سے پریئر ختم ہو گئی ہے۔ I am very thankful to my Lord Jesus
میں خدا کا کیسے شکریہ ادا کروں، میرے بچے بغیر پریئر کے سوتے نہیں، میرے بچے بغیر پریئر کے سوتے نہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے. ایون جو میری بیٹی ہے میری، میں اس کو دیکھ کے سم ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رات کے 2 بھی بج گئے ہیں، وہ پریئر کر رہی ہوتی ہے، فٹافٹ اٹھتی ہے، دوپٹہ لیتی ہے اور پریئر میں بیٹھ جاتی ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ پریئر میں ٹائم گزارتی ہے. جس گھر میں پریئر ہوتی ہے وہ گھر کبھی نہیں مرتا، یاد رکھنا. اس کے گھر میں تسلی انسان کی نہیں، خدا کی پائی جاتی ہے. اس گھر میں کس کی تسلی پائی جاتی ہے؟ خدا کی تسلی پائی جاتی ہے. اب ہر خادم چند ایک دو لفظ دیکھیں، چند ایک دو عزت کے لائق ہے. جو آپ کو لگے کہ یہ عزت کے لائق ہے، اس کی اتنی عزت کرو کہ تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہو جائے کہ میں اس کی عزت کیوں اتنی کرتا ہوں. جیسے بائبل میں لکھا ہے نا کہ جب روح آئے گا تو وہ خود ہی آہیں بھر بھر کے، لکھا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سو تو نہیں گئے کہ مزہ آ رہا ہے سننے میں، کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. جب روح القدس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر خود ہی روح کیا کرتا ہے؟ آہیں بھر بھر کے کرتا ہے. روح خود ہی آہیں بھر بھر کے کیا کرتا ہے؟ پھر وہ خود ہی آہیں بھر بھر کے روتا ہے. اور جو کچھ تیرے من میں ہے وہ سب کچھ کلین کر کے باہر لے آتا ہے. سب کچھ کلین کر کے باہر لے آتا ہے. ہلیلویا. اور روح القدس جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کبھی دیکھنا کسی شخص کو اگر چوٹ لگے نا، جو اسپیشلی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیکل سے جو ہے ان کا تعلق ہے، کسی کو چوٹ لگے نا کہیں بھی اور وہ بندہ چوٹ سے مر جائے، بڑی یہ میڈیکلی یہ بات سیکھنے والی ہے. وہ جس جگہ پہ چوٹ لگتی، گولی لگ جائے یا چوٹ لگ جائے یا خنجر لگ جائے، اس جگہ پہ کلاٹس بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہمارے درمیان ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں، میں بات غلط نہ کر دوں. تو جہاں پہ وہ چوٹ لگتی ہے اس جگہ پہ نا کلاٹس بن جاتے ہیں، خوندیں تیلیاں بن جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بندہ تو مر گیا، وہ جو کلاٹس بن جاتے ہیں، وہ کلاٹس کیوں بنتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ کلاٹس بننے کی مین ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا، برین، وہ اس زخم کو وہ بے شک جسم کے سب سے اخیرلے حصے یعنی پاؤں پہ بھی لگ جائے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا مائنڈ اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اتنا زور لگاتا ہے، بے شک وہ بندہ مرا ہے لیکن وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو پریشر ملتا ہے اسے کلاٹس بن جاتے ہیں، کیونکہ بلڈ کی سرکولیشن تو رک جاتی ہے. وہ کلاٹس اس لیے بن جاتے ہیں تاکہ وہ برین کی سرکولیشن، بندہ تو مرا ہے لیکن دماغ کوشش کر رہا، دماغ کچھ گھنٹے زندہ رہتا ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میڈیکلی یہ بات بڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں آئی ہے، کیونکہ دماغ جسم کو اس وقت بھی تسلی دے رہا ہوتا ہے جہاں پر چوٹ لگی، اسی لیے وہاں پہ کلاٹس بن جاتے ہیں، بلیک خوندیاں ٹیلیاں جم جاتی ہیں. جو بندہ پیورٹی میں مر جاتا ہے، یعنی جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، چوٹ نہیں لگی، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر کلاٹس نہیں بنتے. لیکن جس کو چوٹ لگے، چوٹ سے مرے، اس چوٹ والی جگہ پہ اس کے کلاٹس بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دماغ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کئی گھنٹوں تک دماغ اس پروسیس میں رہتا ہے. آج دماغ اگر باڈی کو تسلی دیتا ہے تو آج بیوی شوہر کو تسلی کیوں نہیں دے رہی؟ وہ بھی تو ساتھی ہے نا. دماغ جسم کا تسلی دے رہا ہے کیونکہ دماغ کا حصہ ہے وہ، اور جسم دماغ کا حصہ ہے، دماغ جسم کا حصہ ہے. آج بیوی شوہر کو تسلی نہیں دے رہی اور شوہر بیوی کو تسلی نہیں دے رہا، دونوں ہی پریشان ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے باہر ہیں. دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈسکشن سے باہر ہیں. کیا ہوگا، کل کیا ہونا ہے، کیسے کس طرح کیسے بل ادا کرنا ہے، کچھ بھی ایک دوسرے کے پاس فائٹ اور صرف فائٹ. اور فائٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا گھر تباہ، تمہارے بچے تباہ، تمہاری ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں. یاد رکھنا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، بائبل کے اندر
جب خدا نے ابراہیم کو برکت دی، کیا دی؟ برکت دی، اور کہا کہ میں تیری نسل کو برومند کروں گا، پوتے کا پیدا کرنڈے ہے، اس کا نام کیا تھا؟ آئزک، اور اس سے پہلے اس کے گھر اسماعیل پیدا ہو گئے۔ لیکن خدا اس سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ میں تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا جیسے ریت کے ذرے گنے نہیں نہ جا سکتے، ایسے تیری نسل بھی گنی نہیں جا سکتی۔ ہاللیلویا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، خدا کی آواز کو پہلی بات لینا ایک بہت بڑی بات ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ میں بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں، اسپیشلی جو لیڈرز بھی بیٹھے ہیں۔ خدا کی آواز کو لینا ایک بہت بڑی بات ہے، خدا کی آواز کو سمجھنا اس سے بڑی بات ہے۔ پہلے لینا، پھر سمجھنا، پھر اس کو ڈھال بنانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ لینا، سمجھنا۔ ہن بیبی پیدا ہو گیا، ہن بیبی دا نام رکھنا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، بچے کا نام رکھنا ہے کہ نہیں؟ انہوں بچہ ہی کہنا ہے، اس کا نام رکھو گے کہ نہیں؟ نام کیسے رکھو گے؟ مرد ہے کہ عورت ہے؟ بچی ہے کہ بچہ ہے؟ یہ سمجھو گے نا کہ نہیں سمجھو گے؟ اب شیرل کا نام تم سفیان تو نہیں رکھ سکتے، اور سفیان کا نام تم شیرل نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں اس کی پہچان ہوگی، یہ بچی پیدا ہوئی ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے۔ دے دیا، لے لیا، پھر اس کو سمجھ کے اس کا نام رکھ دیا، اور پھر نام رکھ کے پھر اس کو لے کے چلے، اس کی انگلی اپنی پکڑا کے پھر اس کو چلنا سکھاتے ہو۔ لیکن یہاں سب کچھ کمال ہے، کیونکہ وہ خدا تمہیں اپنا ہاتھ پڑھا کے تمہیں چلانا سکھاتا ہے، وہ تمہیں چلنا سکھاتا ہے، وہ تمہیں بڑھانا سکھاتا ہے، وہ تمہیں بننا سکھاتا ہے، وہ تمہیں ڈیولپ کرنا سکھاتا ہے، وہ تمہیں اپنے آپ کو برومند کرنا سکھاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، تم چلاتے ہو لیکن تمہیں چلانے والا بھی کوئی ہے جو تمہیں تسلی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا جیسے ریت کے ذرے گنے نہیں جا سکتے، ایسے تیری نسل نہیں گنی جا سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تسلی رکھو، وہ تمہیں دے گا، اتنا دے گا تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ملتی بچے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، صرف اس بات کو ڈھال بنا لو، اسی بات کو کہ اگر ابراہیم سے وعدہ کر سکتا ہے تو میں کون ہوں؟ میں بھی تو یسوع کی بیٹی ہوں۔ اگر وہ پترس سے وعدہ کر سکتا ہے کہ میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا اور تجھے کلیسیا کا سربراہ بناؤں گا، تو پھر میں کون ہوں؟ میں بھی تو پترس جیسا ہوں، میں بھی تو پیٹر جیسا ہوں، میں بھی تو یعقوب یوحنا جیسا ہوں۔ ایمان رکھو اس بات کو، وہ تمہیں اتنا بلیس کرے گا کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں بچی۔ اب بلیو کرو کہ میں آج اپنے سکول میں کھڑا تھا، کل تک، آج سے 1.5 مہینہ پہلے تک میرا سکول ایک چھوٹا سا سکول تھا، 2.5 مرلے کا۔ کتنا؟ 2.5 مرلے کا سکول تھا۔ اس کو میں اگر 10 سے بھی ملٹیپلائی کروں تو تھوڑا ہے، اگر میں 10 سے ملٹیپلائی کروں تو وہ 25 کا ہوگا، 25 مرلے کا ہوگا۔ لیکن اس نے مجھے 20 گنا زیادہ ملٹیپلائی کیا۔ میرے بھائی نے، جہاں پر ہمارا سکول تھا، اس سکول کے ساتھ بالکل حویلی تھی، اور اس حویلی کے اندر جو ہے وہ ہمارے بھائیوں نے بہت ساری بھینسیں، جانور باندھے ہوئے تھے، اور جب بارش ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے گوبر کی کیسی سمیل ہوتی ہے۔ 2.5 سال میں ان بچوں کو بھی دل سے پیار کرتا ہوں جنہوں نے 2.5 سال ایسی جگہ پہ گزارے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حبس، گرمی، ایک ہی ہال 2.5 مرلے کا، او مائی گاڈ۔ میرا بھائی، ٹیچرز، سٹاف، یہ میں آپ کو ٹیسٹ منی دے رہا ہوں۔ اب 22 گنا خدا نے مجھے ملٹیپلائی کیا، اب 52 مرلے جگہ ہے میرے پاس۔ اور میرا جو میرے دوست بھی ہیں، ماموں، چاچو، ایوب صاحب، وہ بھی آج میرے ساتھ ہیں، مجھے کہتے ہیں ہم نے ٹائٹینک خرید لی ہے، اتنا بڑا سکول ہے، 52 مرلے کا۔ اور اگر میں لالچ کرتا، میں اس سکول میں سے پیسے بچاتا، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا یا پراپرٹیاں بناتا، تو یقین کرے آج میرے پاس یہ چھوٹی گاڑی نہ ہوتی۔ آپ کو پتا میں پچھلے دنوں میں بڑی گاڑی پہ آ رہا تھا، تو میں نے گاڑیاں بیچ کے میں نے خدا کے گھر پہ پیسے لگائے، کیونکہ میں تسلی کس پر رکھتا ہوں؟ اپنے خدا پر۔ اور تسلی ادھر نہیں رکھتا، ادھر رکھتا ہوں، اوئے چپ رہ دو، کیونکہ یہ بڑا خود غرض ہے، یہ بڑا نافرمان۔
یہ بڑا چلاک ہے، یہ چلاکیوں کی طرف مجھے لے کے جانا چاہتا ہے، یہ مجھے مکاری کی طرف لے کے جاتا ہے یہ، کیونکہ بائبل کے مطابق دل بڑا ہیلے باز ہے. کیوں ایسے ہی ہے سمیر؟ نہیں میں ہدیہ دے دیا تو مائی گاڈ 5,000 10,000 دے دیا میں تو مر گیا بھائی. میڈیسن پہ لگا دینے ہیں، بیماری پہ لگا دینے ہیں، فلاں چیزوں پہ لگا دینے ہیں، خدا کے گھر کو نہیں دیتے. پاسٹر سے اسپرچل فادر سے پرومس کر لینے ہیں. نا یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں محمود بھائی؟ ہنسو جتنا مرضی ہنسو، بات کھری ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ دو گے تمہیں بھی، یہ تسلی ہے، لیکن لینا کوئی نہیں جانتا. کیا کہو گے مجھے جس دن یہ دماغ گھوم گیا نا؟ اس دن یہی مجھے کہو گے پاسٹر صاحب جاؤ ادھر سے، تم ہمارے لائق لوگ رہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تم بات بڑی کھری کرتے، سچی کرتے اور منہ پہ کرتے. کیونکہ مجھے کسی کا لالچ ہے ہی نہیں. میں کون سا پیسے اکٹھے کرنے آیا ہوں؟ میں تو کام کرنے آیا ہوں. کرواؤ گے تو کرتا جاؤں گا، نہیں کرواؤ گے تو جا ہی رہا ہوں. پھر پیچھے پلٹ کے بھی نہیں میں دیکھتا، کیونکہ میں تسلی لیتا ہوں اس سے، انسانوں سے نہیں. میرا پروردگار. آپ کو میں ایک اور بات گواہی دوں، بلیو کریں جس دن بدھ کی عبادت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا میرے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں. پوچھ لیں خان صاحب باہر بیٹھا ہے، کل 85,000 روپے ہدیہ کسی بندے نے مجھے بھیج دیا. میں خدا کے مذبح پہ کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہوں. رسید ابھی بھی میری گاڑی میں پڑی ہے. 84,500 کتنے پیسے تھے وہ خان صاحب سامنے بیٹھے میرے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں. رسید ابھی بھی گاڑی سے. خان صاحب وہ رسید لائیے گا ذرا پکڑ کے، یہ آپ کو ٹیسٹ منی دے رہا ہوں. وہ خدا اتنا رحیم خدا ہے، اور وہ بندہ ہر مہینے بھیجتا ہے، لیکن وہ بھیجتا 10-15 تاریخ کو ہے، لیکن اس نے مجھے ایڈوانس بھیج دیا. یہ لو پاسٹر اس کو خدا کے کلام کے لیے یوز کرو، اور وہ بھی پاکستانی. کیسی بات ہے؟ اتنا بڑا دل پاکستانی کا ہر مہینے. اور ہر بدھ، یہ نہیں ہر جمعے کو. کیوں؟ کیونکہ میں لگانا جانتا ہوں. جو ہم لاسٹ جمعے کو یہاں سے نکلے تو میری گاڑی میں پاسٹر سلطان، بھائی محمود، شکیل وہ سوچ رہے پتہ نہیں ان کی کہنے لگے، سنو کیا کہنے لگا، اور ٹیسٹ منی دینے لگا. تو مجھے میرے بھائی نے، میرا چھوٹا بھائی ہے تو عمر میں مجھ سے بڑا لیکن مجھ سے جونیئر ہے، میرا بھائی ہے، میں اس کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ مجھے پتا گاڑی میں کیا کہہ رہا ہے. جس دن میں بس پہ آیا تھا مجھے کہتا ہے سر جی ایک گواہی دوں. اس کے بھائی بھی گواہ ہیں، الیاس بھائی بھی گواہ ہیں. مجھے کہتا ہے سر جی جس دن آپ آتے ہیں نا یقین کریں مجھے نہیں پتا میرے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں، بجائے پاکرو کے لیے زور کرتے. تم سنبھالنا جانتے ہو، وہ تمہیں سنبھالنا جانتا ہے. وہ تمہیں سنبھالنا جانتا ہے، یقین کریں. وہ تمہیں جانتا ہے. تم میرے خادم کی عزت کرتے ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں. یاد رکھنا، اگر تم اس کی عزت کرنا جانتے ہو وہ تمہاری عزت کرنا جانتے ہو. یہ رسید ہے، یہ سامنے پروف ہے. کسی نے نہ لگے کہ پادری صاحب جھوٹ بول دے. میں جھوٹ نہیں بولتا کسی حالت میں بھی. یہ دیکھیں رسید. یہ کیا ہے؟ یہ بلیسنگ ہے. وہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو لے مجھ سے پڑھ لے. یہ پیسے بھی اوپر لکھے ہیں 84,585 روپے. اور میں ہمیشہ کبھی بھی ان پیسوں کو اپنے بچوں پہ بہت پہلے خدا کے کام پہ پھر اپنی فیملی پہ اور اپنے پہ یوز کرتا ہوں. یہ میری پیورٹی ہے. اور یقین کرے اگر میں کام کرنا شروع کروں نا جتنا میرا نیٹ ورک ہے تو میں حیران کر دوں. سب سے بڑی منسٹری میری ہوگی، لیکن میں اس پہ کام نہیں کرتا کہ مجھے باہر سے کوئی فنڈنگ کرے یا کچھ کرے. میں اتنا کرتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، اور میرا خدا مجھے خود مہیا کرتا ہے. کیونکہ میں تسلی مجھے کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے. ہاللیلویا. اور اب سوچئے کہ ایک بندہ بڑی گاڑی سے پلین سے اترے اور اس کو ایف ایکس پہ بیٹھنا پڑے یا کیری ڈبے میں. گاڑی میری ہے جو گھر میں کھڑی ہے، میرا گھر ہے، میرا بھائی ہے، وہ بیٹیاں میری ہیں، بچے میرے ہیں.
سب کچھ میرا ہے. اب جو بندہ لینڈ کروزر میں بیٹھے اور ایک دم سے اس کو ایف ایکس میں بیٹھنا پڑ جائے, کیا فیلنگ ہوگی اس کو بتاؤ. لیکن میں اس میں بیٹھ کے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی خدا نے اسے بھی میرے لیے بنایا. اگر میں اپنی گاڑی پہ نہیں آتا تو وہ گاڑی بھی میری ہے, مجھے وہ استعمال کر لینی چاہیے. اور میں کھانے میں کبھی, جب سے آ رہا ہوں, میرا بھائی گواہ ہے, میں نے کبھی کوئی اپنی پسند سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہی کھانا ہے, مجھے یہ والا جو مل گیا اس کو یہ جان کر تسلی پائی کہ خدا نے میرے لیے مہیا کیا. اس کو تسلی سے کھایا ہے اور شکر گزاری کی ہے. اور شکر گزاری یہ نہیں دکھاوے کہ اس کو من سے کیا. یہ سیکھو تم لوگ بھی یہ چیز. اور یقین کرو میں پچھلے کئی مہینوں سے پاسٹر سلطان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تم اپنے اسپرچل سنز اینڈ ڈاٹرز کو سمجھانا. آج تم مجھ سے سیکھ رہے ہو, تم کل اپنے سنز اینڈ ڈاٹرز کو سمجھانا. وہ سمجھیں گے اور تمہیں اتنا دے گا خدا. یاد رکھنا میری بات, آپ سارے گواہ رہنا کہ پاسٹر سلطان آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا. کیونکہ اس کے پیچھے ایلیا کی طرح الیشا کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بیٹھا, اور اس کے پیچھے دعا کرنے والا اس کا بڑا بھائی بیٹھا, اس کا خادم بیٹھا, اس کا اسپرچل فادر بیٹھا. اور وہ میری دل سے ریسپیکٹ کرتا ہے. اور میں بھی اس کی دل سے نہیں, میں روح سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں. لیکن وہ میرے لیے اسپیشل ہے. اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اپنا دل جی جان لگاتا ہے. اور جو جی جان لگاتا ہے, دیکھو میں ویسے چپ کر رہا ہوں, مجھے ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے کون کیا کر رہا ہے. جو دکھاوا کر رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے, جو بناوٹ کر رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے, جو ٹائم پاس کر رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے, جو جی جان سے کر رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, ہر چیز کا نالج ہوتا ہے. میں بات نہ کروں وہ ایک الگ بات ہے. میں ایک بزنس مین بھی رہا ہوں اور بزنس کیا ہے میں نے ہائی لیول پہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, یہ بچے کھڑے ہیں کاشف, بڑی سٹرگل کی ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ. اتنی سٹرگل کی ہے دونوں بھائیوں نے کہ میں پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ بڑے سارے لوگ اٹیچ ہونے کی کوشش کی, پر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ میں آج ریئلی بات کر رہا ہوں. آج وہ بچے جنہوں نے میرے ساتھ جن کی گاڑی میری گاڑیاں ان کے ساتھ الٹ گئی, یہ میرے ساتھ سفر کیا, جا کے میرے دکھ سکھ میں میرے شریک رہے. میرا دل نہیں کرتا میں ان کو چھوڑ دوں. ٹیم آئی تھی نا لاسٹ کام کرنے, لیکن میں اندر سے خوش نہیں تھا. آج میں بڑا خوش ہوں. وہ بچے, آپ کو پتا ہے کہ خدا نے پیدائش میں جب آدم اور حوا کو بنایا تھا تو ان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. اور جب اسٹارٹ میں یہ میرے ساتھ تھے تو میں نے ہر وہ ممکن کوشش اور اپنی جو عبادت بندگی کی اسپیشل پریئرز تھی وہ ان کے ساتھ گزاری ہے. تو میں کیسے ان کو چھوڑ دوں؟ یہ سمجھے نہ سمجھے کیونکہ بچے ہیں, لیکن میں دل سے آج میں دل سے اس لیے تسلی میں ہوں کیونکہ وہ ٹیم میرے ساتھ ہے جو سٹارٹ میں میرے ساتھ کام کرتی تھی. وہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں, میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں. سو اس لیے some peoples are very special for you. کچھ لوگ آپ لوگوں کے لیے بہت اسپیشل ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے پیورٹی میں دعائیں کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. سو اس لیے پاسٹر سلطان میرے لیے بڑا اسپیشل ہے. پاسٹر جوید صاحب بیٹھے ہیں, میری بہت عزت کرتے ہیں, میرے سے پیار کرتے ہیں. میں نے ابھی ان سے ایک بات کہی بھائی, تو انہوں نے فٹافٹ کہہ دیا سر نو پرابلم, میں آپ کا بھائی ہوں. میرا دل بڑا, بس ان کو نہیں فیل ہونے دیا, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. ایک بندے کو بات کہی, وہ سینئر ہے, پادری ہے, ورنہ آج وہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, وہ کیا کہے گا میں بتاؤں گا. یہ بھائی شاہد ہے, کمال ہے, ورشپ کر رہا ہے جب سے عبادت ہوئی. آپ ہر دیکھتے ہیں ان کو ہر عبادت میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, میں اپنا کر رہا ہوں, سلطان صاحب اپنا کر رہے ہیں, الیاس بھائی اپنا کر رہے ہیں, سارے اسپیشل ہیں اب میرے لیے. لیکن تسلی اس بات پر رکھو کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے. ایک بات آپ کو میں بڑی اہم کہنے لگا ہوں, خدا کے کلام پہ چلو. بس بڑی جلدی ہم سنڈے کی عبادت بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, اور یہ اتنی بڑی عبادت ہوگی, اتنی بڑی پریئر میٹنگ ہوگی, یہ شاید پاکستان کے بڑے لیول پہ چلی جائے. یہ میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں, یہ یاد رکھنا آج میری بات. اور جو آج اس کے ممبرز بن رہے ہیں, اس کے والنٹیئرز بن رہے ہیں,
میری گزارش ہے ابھی سے آپ والنٹیئرز بننا شروع کر دو. کل کو اب یہ نہ کہنا پاسٹر جی اسی تو ادو دے تہاڈے نال سا جدوں تھوڑے جے ہوندے سی, پھر میں کہوں گا سوری میں تو جانتا ہی نہیں. ابھی سے والنٹیئر بنو. آپ کو پتا ہے کہ میں اسپیشلی آپ لوگوں کے پاس صرف پریئر کے لیے آتا ہوں, ویسے نہیں آتا. ملتا ہوں, پریئر کرتا ہوں, دیٹس اٹ, بس. اپنے آپ کو اسپیشل بناؤ, جوائن ہینڈ کرو, ایسے شیک ہینڈ کرو ایک دوسرے کے ساتھ, دکھاوا مت کرو, تسلی رکھو, ایک دوسرے کو تسلی دو. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دو ضرور, خدا آپ کو تمہیں بہت دے گا. میں ایک ایسی فیملی کو پچھلے 2-3 مہینوں سے اڈاپٹ کیا میں نے, یہ صرف دکھاوا نہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک فیملی ہے, اس کی ٹانگ یہاں سے کاٹ دی گئی, اس شخص کی ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ٹانگ کٹ گئی. اس کی بیوی اسکول میں جاب کرتی, بچہ 3 بچے ہیں, ایک بیٹا چھوٹا ہے, 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹے کی اس کی میڈیسن ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے باعث اس کا بیٹا بھی اپاہج ہونا شروع ہو گیا تھا. میری اچانک سے ملاقات ہوئی, اچانک سے, اور وہ بندے کے بیٹھ کے گردے بھی, اس کا جگر بھی, ہر چیز اس کی ڈیمیج ہونی شروع ہو گئی. اور میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, نہ میں اس فیملی کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں کہ ان کو میں ڈی ویلیو کر رہا ہوں. نہیں, آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ان کو 3 مہینے سے ان کو اس بھٹے سے لیا, ان کو گھر لے کے دیا, ان کے گھر کا رینٹ, راشن, ہر چیز میں اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں. اور جب رات ہم لوگ گئے, مجھے پتا چلا, مجھے کال آئی, اس کے ہسبینڈ کی مس کالیں آ رہی تھی, بیچاروں کے پاس کھانا, بچے نانکیاں دے بھیج دیتے, گھر میں کھانا نہیں, بھوکے بیٹھے. اس کی بیوی, وہ بہن, اس کو ہائی بلڈ پریشر ہوا, آنکھوں پہ پڑ گیا, ایک آنکھ میں بلڈ آ گیا, اور اس کو ایک آنکھ سے دکھنا تھوڑا سا کم ہو گیا. میں رات ایمرجنسی اپنی ٹیم کو لیا, ہم نے راشن لیا, اس کے گھر گئے, اس کو پیسے دیے. یہ رات کی بات کر رہا ہوں, رات کی, اور میں صبح بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ پتہ نہیں ان کی کیا سچویشن. جب میں گھر پہنچا تو میں نہیں, میری ٹیم کی آنکھوں میں آنسو تھے. اگر تمہارے پاس ہے, بے شک تھوڑا کرو, اس کو کرو ضرور, تسلی دو. یہ کیا کرو گی اتنا, کیا ہو جائے گا, میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے, ایک میرے پاس 1000 ہے, اس کو 200 دے دوں گا, ختم ہو جائیں گے. نہیں, تم اس کو 200 دے دو, وہ تمہیں 10,000 سے ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس کرے گا. آزما کے دیکھنا. سنو پلیز, سوری بھائی صاحب, سوری, وہ تمہیں ملٹیپلائی کرے گا. اور میں پیچھے بیٹھا تھا, اور میرے دل میں خدا ڈال رہا تھا کہ آج کا ہدیہ سارا میں اپنے اسپرچوئل سن کو دے دوں. میرے دل میں آ رہا ہے, یہ میں سچی کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب مجھے خدا دے رہا ہے تو میں اس کو دے جاؤں گا, وہ اپنے آپ کو مینیج کرے. وہ میرا بیٹا ہے, جیسے شالوم ہے. یہ میں پاسٹر سلطان کی بات کر رہا ہوں, میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا. یہ تسلی ہوتی ہے. تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, اگر تھوڑا سا کرو گے تمہیں بہت ملے گا. کتنا خرچ کرتے ہو, بیلنس پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ آج تو 300 400 500 سے پہلے سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کاش کہ تمہیں عقل ہو, تم 10 روٹیاں یا 5 روٹیاں کسی کو لے کے کسی کے گھر بھیج دو. چیک کرو کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. تمہاری بہن, تمہارے بھائی, تمہارے رشتہ دار, عزیز و کار, ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. لینا, رکھنا اور چلانا, تینوں الگ الگ کام ہے. اگر تمہیں دے رہا ہے تو اس کو لو اور اس کو چلاؤ. وہ تمہیں اتنا چلائے گا, تمہاری سوچ بند ہو جائے گی. بائبل میں کیا لکھا ہے, جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ آدمی کے دل میں آئی, اس نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. وہ ایسے کام کرے گا تمہاری لائف میں, یاد رکھنا. دو, بس دینا سیکھ جاؤ. میں نہیں کہہ رہا مجھے دو, اس کو دو جو ڈیزرو کرتا ہے. پتا کرو ہم سائے کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں, دے آؤ اس کو کچھ نہ کچھ, دے آؤ, وہ تمہیں بہت دے گا. یقین کرو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, میرا رونا نکل رہا ہے. لوگ اتنے پریشان, میرے بس میں ہو میں کمال کر دوں. یقین کریں, ایک ایسی فیملی ہے جن کو کئی سالوں سے میں نے اڈاپٹ کیا ہے,
میں نے کیا کیا ہے, یہ میرے مالک کا رحم, ان کے 14 بچے ہوئے, 14 مر گئے, ایک بیٹی بچی 15ویں, اس کا ہسبینڈ نشئی نکلا, دونوں مائی دے بابا گل ہی دنیا. تو مجھے بیٹا کہتے ہیں, میں نے پوت کہتے, 3-4 سال ہو گئے ان کے گھر کا کرایہ, راشن, ہر چیز. مجھے نہیں پتا میرا خدا کہاں سے مجھے دیتا ہے, میں ان کو دے آتا ہوں. ایسی بہت ساری فیملی, کتنی ساری فیملیز کے بارے میں بتاؤں. تم دو تمہیں بھی دیا جائے گا, تم کرو وہ تمہارے لیے بہت کچھ کرے گا. یہ جتنے بچے اسپیشلی بیٹیاں بیٹھی ہیں, 100 200 لے کے جمع کرو, جو یہ چاہتی کہ ہماری لائف میں بھی ایسا ہسبینڈ ہو جو کمال ہو, جو خدا کا خادم ہو, ایسے ہو ایسے ہو. تم کرو, دیکھو تمہاری لائف میں کیسے میریکل کرتا ہے. صرف یہ بہت بڑا بھید بتا رہا ہوں. وہ قوالی سنی ہے نا نصرت صاحب کی, کسے بھکھے نو رجایا ہی تے دس کھا, راہ چ روڑے نو ہٹایا ہی تے دس کھا, ایویں پھیری تسبیح ککھ نہیں ہو کیتا, اوتھے عملاں دے ہونے نکھیڑے, کسے نہیں تیری میری ذات پوچھنی, اوتھے ذات نہیں پوچھنی. سٹوری ایک سنانے لگا ہوں, بڑی تھوڑی سی فنی ہے. ایک دنیا کا بادشاہ تھا, وہ بادشاہ بڑا اپنی رعایا کا بڑا زبردست بادشاہ تھا. اس نے اپنے لیے ایڈوانس یہ قبر بنا دی, بڑی زبردست قسم کی قبر. یہ سٹوری ہے, جسٹ سٹوری, حقیقت نہیں ہے. اس نے ایک بڑی زبردست سی اپنے لیے قبر بھی بنا دی. جب قبر بنا دی تو اس نے کہا یار مرن تو پہلے ہی ہر چیز کی تیاری کر لو, بعد چ پتہ نہیں کی بننا ہے کہ نہیں بننا. اس نے کہا, ایک دن وہ لیٹا ہوا اپنے بیڈ پہ اپنے روم میں, تو اس نے کہا میں اپنی جگہ کو بندہ اپنی قبر میں بھیجتا ہوں, چیک کرے وہاں پہ کیا ہے, کیا چلتا ہے, کیا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے وزیروں کو بلایا. جب بلایا تو کہا کہ یار ایسا کرو کہ سب کو میں نا پورے رعایا میں اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ نے کہا اعلان یہ کر دو کہ جو ایک رات میری قبر میں میری جگہ رہے گا نا, یہ ساری رعایا اس کی. یہ لیاس بھائی کو پہلے میں نے سٹوری سنائی تھی, وہ ہنس رہے ہیں, تھوڑی سی فنی ہے, میں نے بتایا تھا نا تھوڑی سی فنی ہے. تو اس نے اعلان جب کیا تو کوئی بندہ قبر چ رہنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. 1 مہینہ گزر گیا, 1 مہینے بعد ایک بندے کے کان میں بات پڑی. وہ بات یہ پڑی کہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی میری جگہ میری قبر میں رہے گا نا, رات دے گا رات رہے گا, میں اپنی رعایا اسے لے لوں گا. لیکن وہ اگر زندہ بچا تو وہ آگے مجھے بتائے گا کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے. وہ بندہ کھو دیکھے, پہلے زمانے میں کھو ہوتے, وہ کھو سے مٹی نکالتا تھا اپنے گدھوں پر. اس کے پاس ایک ہی گدھا تھا. کیا ہوا کہ جب وہ آیا, اس نے اس کے وزیر سے بات کی, کہا کہ بادشاہ سلامت کی جگہ میں اس کی قبر میں رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وزیروں نے پکڑا, اس کو لے گئے, اور جب لے گئے تو بادشاہ نے کہا یار تو ایگری ہے اس بات پر کہ ایویں ڈرامہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا سر مرے تو پہلے ہی غربت دے اتوں, تے جے بچ گئے تے رعایا نہ بچے تو پھر خدا کی سپرد. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ ساری بات سیٹل ہو گئی, اس کو نہایا دھلایا, اس کو وہ جو خوشبوئیں لگائی جاتی وہ بھی لگا دی زندہ کوئی, لیکن صرف روئی نہیں دی ناک میں یا منہ میں, اس کو قبر میں رکھ دیا. جب قبر میں رکھا تو سچ مچ میں فرشتے آ گئے. مرا تھوڑی تھا, وہ تو زندہ تھا, وہ سچ مچ فرشتے آ گئے. جب فرشتے آئے, فرشتوں نے کہا او بھائی صاحب دو. اس نے کہا جی صاحب کس چیز کا تم نے, مجھے کیا دیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگلا صفحہ کھولو. جب اگلا صفحہ کھولا تو وہاں پر اس کے پاس ایک گدھا تھا. اس نے کہا چل بھی گدھے دا صاحب. اب گدھے کو ٹائم پہ چارہ ڈالنا, ڈنڈے مارنا, پانی نہ ٹائم پہ پلانا, زیادہ بوجھ اس پہ لادنا, یہ ایسی چیزیں اس کے اوپر نہ مل گئی. اس نے کہا تو تے بڑا ظلم کیتا ہے. اس نے کہا پھر اب, انہوں نے کہا پاؤ لمین چھتر پھیرو. بات بڑی سمجھنے والی ہے. اس کو بڑی ساری رات انہوں نے فرشتوں نے نہ مارا. جب مارا صبح بادشاہ سلامت آئے, جب ساری رات اس کو مارا تو جب قبر کھلی تو اس نے نکلتے ہی دوڑ لگا دی. وہ بندے پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے. اس کو جب پکڑ کے لے کے آئے, وہ پکڑا گیا, کافی دور جا کے تھک کے بیٹھ گیا. تو جب پکڑ لیا تو وہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیا. تو ہوا گیا, وہ کہا نہیں مجھے جان دو, بس مجھے جانے دے, مجھے جانے دے.
اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے 10-15 بندوں نے پکڑ لیا. جب لے کے آئے تو اس نے کہا, بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے, بات تو بتاؤ, تو قبر سے نکلا ہے اور دوڑ لگا دیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو رعایا کا حساب میں نے کیا دینا. یہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں نا, یہ ہر چیز کا حساب دینا, یاد رکھنا. یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے, جسٹ ایک سٹوری ہے. ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا, کتنا مارا, کیا بوجھ اس کے اوپر رکھا گیا, کیا کچھ ہوا. تو اس لیے یہ چیزیں جو کچھ ہمارے پاس ہے, تسلی دو ایک دوسرے. کچھ سب جانتے ہیں کہ نہیں, حنا کے اندر ایک خاص کوالٹی تھی. جو خدا کی خادمہ کے اندر ایک بڑی خاص کوالٹی تھی, وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتی. اور ایلی کاہن جو اس کا اسپرچول فادر تھا, ایسے جڑی رہتی تھی اس کے ساتھ, ہر وقت ہیکل کے ساتھ جڑی رہتی تھی, صفائی کرتی تھی. اپنے ہسبینڈ کی اتنی فکر نہیں کرتی تھی جتنی ایلی کاہن کی فکر کرتی تھی, کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے کیا کر لیا, اسی کے کہنے پہ دوسری شادی کر لی, اس میں سے بچے ہو گئے, اس میں سے بچے نہیں ہوئے. لیکن بائبل میں لکھا ہے ایک دن اسی نے پھر اپنے ہسبینڈ کا گریبان پکڑا, روئی اور کہا کہ مجھے بھی بچے دے. اس نے کہا کہ اگر یہوہ خدا نے تیری کوکھ بند کی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو یاد رکھیے گا. پھر وہ ہیکل میں گئی اور زار زار رونا شروع ہو گئی. اور جب زار زار رونا شروع ہوئی تو بائبل میں لکھا ہے پھر ایلی کاہن نے اس پر الزام لگایا اس کی کہ اسپرچول فادر نے. اور میرا ماننا ہے کہ وہ اس کا امتحان تھا. وہ خدا کے خادم کے اندر بھی ایک امتحان تھا, جو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکل گئے کہ شاید میری لانڈی نے آج شراب پی لی, تازہ میں پی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ استاد اپنی عورت, اپنی بیٹی کو, اپنی خادمہ کو, نوکرانی کو خبیث عورت نہ سمجھ. ایسے واضح طور پہ لکھا ہے بائبل میں. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ ایلی کاہن نے کہا جا, خدا نے تجھے برکت دی, تیرے گھر بیٹا ہوگا. اور یقین کریں جب بیٹا پیدا ہوا تو پھر نبی بنا, اس کا نام سیموئیل, جس نے قوم بنی اسرائیل کے سردار کو چنا. اس کا نام ساؤل تھا. اور جب ساؤل نے نافرمانی کی پھر اسی سیموئیل نے پھر داؤد کو بلیس کیا. اب جب آپ کے گھرانوں میں جب خدا کے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہوں جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں, ان کی پریئر کے بارے میں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, ان کی اسپرچول لائف کے بارے میں آپ جانتے ہوں, وہ اس کی رسپیکٹ کرو. آج اب سوشل میڈیا دیکھو, آج بڑی بڑی نیوز آ رہی ہیں. پاسٹرز ایسی باتیں نہیں میں کرنا چاہتا, لیکن اب چیک اینڈ بیلنس رکھ کے کرو, کیونکہ روحوں کا امتیاز کرو. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کو تسلی دو. اب میرے لیے بہت اسپیشل ہو, الیاس بھائی, محمود بھائی, اور بھائی شاہد, بھائی شکیل, آپ ہیری, آپ سب, مارٹن وغیرہ جتنے فلپس, آپ سب میرے لیے اسپیشل. جو میرے ساتھ خدا کے کام میں کھڑا ہے آپ میرے لیے اسپیشل. پاسٹر جوید صاحب اسپیشل ہے, بھائی شاہد میرے لیے اسپیشل. سب جو خدا کے کام کے لیے میرے ساتھ کھڑے وہ میرے لیے اسپیشل ہے. اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ وہ کتاب مقدس کے بھیدوں کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہر وہ بچہ میرے لیے اسپیشل ہے جن کو میں پیچھے بیٹھ کے آبزرو کرتا ہوں. میں بات نہ کروں وہ ایک الگ بات, آپ ادھر کرو, ایسے کرو, اسے کرو, جو مرضی کرو, مجھے ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں. اب یہ مت سمجھو میں اس کو آبزرو نہیں کر رہا, میں ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہوتا ہوں. کون کیا کر رہا ہے, کون کس کو کیا کہہ رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے. مجھے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. میں بات نہیں کرتا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب میں بات کروں گا اس لیے کہ میں آپ کی تربیت کرنے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے. یہاں پہ کھڑے ہونا یہ کوئی اچھی آسان بات نہیں ہے. یہاں پہ کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں کے ڈسپلن کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کا ڈسپلن کیا ہے, یہاں کی ترتیب کیا ہے, یہاں وہ جو وحدانیت میں ہے نا, اس کا تخت یہاں پہ لگتا ہے. یہ شاہد بھائی سے پوچھ لیجیے, وہ آپ کو بتا دے. یہ شاہد بھائی تخت لگتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کاف باندھ رکھا کرو, کالر یہ بھی باندھ رکھا کرے, بٹن بھی. یہ آپ کو بھی میں لے آیا ہوں اسی بات میں. مجھے پتا ہے میں نے بعد میں کس کو لے کے آنا کیسے. سو اس لیے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے, ہمارا خدا ادب کا خدا ہے. میری طبیعت ڈسٹرب ہوئی لاسٹ ٹائم, میں چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے زیادتی نہیں کی اپنے آپ سے, اور میں نے مجبور نہیں کیا ہولی اسپرٹ کو کہ وہ ایسے کرے.
وہ میری لائف کا پہلا چانس تھا، میرے ساتھ ایسے ہوا۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، اپنے آپ کو رول قدس کے سانچے میں ڈھالو، وہ تم لوگوں کو بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر سے لاسٹ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کسی کی ہیلپ کرنا سیکھو۔ میں یہ ہدیے کی بات نہیں کر رہا، میں ہیلپ کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نہ کچھ ضرور کرو، کسی کو تسلی دو اپنے لفظوں سے اور کچھ نہ کچھ دے کے۔ الیاس بھائی سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ کیوں پاسٹر جوید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جو وقت اور حالات آ گئے ایک دوسرے کو محبت سے تسلی دو۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے اور ہمیں قائم رہنے کا فضل دے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔